الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز توڑ دینے والے کام اس سلسلے میں آج کا ہمارا چھٹا درس ہے۔ پچھلے درس میں صحیح بخاری کی حدیث سے ایک واقعہ نقل کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کو اٹھائے ہوئے آئے اور اتنا اٹھایا کہ گھٹنا نظر آ گیا، اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری کچھ نااتفاقی ہو گئی ہے اور میں نے ان سے معافی مانگی ہے لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت ابو بکر کو معاف کرنے کے لیے کہا۔ بہرحال مکمل واقعہ ہم نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا تھا کہ گھٹنا نماز کے اندر یا نماز کے باہر بھی سطر میں داخل ہوتا ہے کہ نہیں داخل ہوتا ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے، اس سلسلے میں کل ساری گفتگو آ چکی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا آج ہم وہ ذکر کریں گے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، اس لیے کہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ آپ کا چہرہ مبارک غصہ یا ناراضگی کی حالت میں تبدیل ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلنے لگا، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عام انسانوں کو جس طرح سے کیفیت پیدا ہوتی ہے حالت میں، غصے کی حالت میں، ناراضگی کی حالت میں، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طاری ہوتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ انصاف اور حق کے لیے ہوتا تھا۔ آپ کا جو غصہ اور ناراضگی جو ہوتی تھی وہ حق بات کے لیے اور انصاف کے لیے ہوتی تھی۔ دوسری بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کرنا آپ کی سفارش کی ایک جھلک ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کیا دعا کی؟ اے اللہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرما دے۔ 3 مرتبہ یہ کس لیے تھا؟ یہ دعا بھی تھی، ساتھ ہی ساتھ سفارش بھی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ غلطی ہوئی ہے تو انہیں معاف کرو، اللہ انہیں بھی معاف کرے گا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک کتنا بلند اور کتنا جو ہے بڑا ہوا تھا، اور آپ نے کیا فرمایا کہ جب میں نے دعوت دی تھی تو تم سب نے جھٹلایا تھا اور مجھے سچا کس نے مانا تھا؟ ابو بکر نے مانا تھا۔ ابو بکر نے مجھے سچا مانا تھا، اس لیے تو یہ صدیق ہے۔ سب سے پہلے بغیر کسی قیل اور قال کے اور بغیر کسی تردد کے انہوں نے سچ مان لیا تھا۔ تم سب نے انکار کیا، بعد میں جا کے تسلیم کیا، لیکن ابو بکر نے پہلے تسلیم کیا۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ اسی طرح چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ 2 مسلمان کے درمیان نااتفاقی ہو جانا ایک فطری مسئلہ ہے، ایک فطری بات ہے، نااتفاقی ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیاد کچھ بھی ہو سکتی ہے، کبھی کبھی واقعی میں انا ہوتی ہے اس لیے نااتفاقی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ کا پھیر ہوتا ہے اور ناسمجھی میں نااتفاقی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی علم ہونے اور نہ ہونے کی بنیاد پر نااتفاقی ہو جاتی ہے۔ ایک فطری مسئلہ ہے، جیسا کہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہے، ایک طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دونوں بہت بلند ہستی ہیں، لیکن دونوں کا نا اتفاق ہو جانا یہ فطری مسئلہ ہے، اس میں ان کی شان میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، تو ایک فطری مسئلہ ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حل جو ہے مصالحت اور معافی سے حل کرنا چاہیے۔ نا اتفاقی کو کس طرح حل کرنا چاہیے؟ مصالحت ہو جانا چاہیے، صلح ہو جانا چاہیے اور معافی تلافی ہو جانا چاہیے، اس سے نا اتفاقی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، اسے اور آگے مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ 5ویں بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی پر ظلم کرے تو ظلم کرنے والے پر واجب ہے کہ معافی مانگے۔ کیا کرے؟ ظلم کرنے والے پر کیا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے وہ معافی مانگے۔ اگر وہ معافی نہیں مانگتا ہے تو ایک واجبی حکم کو چھوڑتا ہے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہوئی، انہوں نے معافی بھی مانگی۔ کیوں؟ کیونکہ واجب تھی معافی، تو جس سے ظلم ہو جا رہا ہے مظلوم سے معافی مانگے گا۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فوری طور پر معافی مانگنا اس عمل کو واجب بتاتا ہے۔
دوسری بات یہ، چھٹی بات یہ معلوم ہوتی ہے، اب جس سے غلطی ہوئی ہے اگر وہ معافی مانگتا ہے تو جو جس کے ساتھ غلطی ہوئی اس کو معاف کر دینا بھی اچھا عمل ہے۔ ایک کی غلطی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، اور جس سے جو مظلوم ہے، جس کے ساتھ غلطی ہوئی ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ معاف کر دینا اس کے لیے اچھا ہے۔ معاف کر دینا کیا ہے؟ اچھا ہے۔ ہاں اگر معاف نہیں کرتا، بدلہ لینا چاہتا ہے تو اسلام میں اس کی بھی اجازت ہے، گنجائش موجود ہے، لیکن معاف کر دینا اچھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی طور پر تو انہوں نے معاف نہیں کیا تھا، واپس کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم معاف نہیں کریں گے، لیکن کب معاف کیا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی اور انہیں خود اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ نہیں مجھے معاف کرنا چاہیے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو معاف کر دیتا ہے وہ اچھا عمل کرتا ہے۔ ساتویں بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ آنے کے بعد فوراً پچھتاوے کا اظہار کرنا غصے پر قابو پانے کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ غصے پر آدمی قابو پائے، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ غصے میں چلے آ رہے تھے، دیکھیے پورا واقعہ کیسے بیان کیا انہوں نے کہ غلطی ہو گئی تھی، غصے میں آ گئے تھے اور وہاں معافی مانگے، پھر غصے میں آئے، لیکن کیا کیا؟ قابو کس طرح کیا؟ فوراً وہاں سے اٹھ کے چلے آئے اور آنے کے بعد کپڑے اٹھائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ تو یہ ایک اعلیٰ مثال ہے غصے میں قابو، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غصہ آ جائے تو انسان کو وہاں سے فوری طور پر ہٹ جانا چاہیے۔ آج بہت سارا مسئلہ اس لیے بھی پیدا ہو جاتا ہے، فساد اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ غصہ تھوڑی تھوڑی بات پر ہوا ہے، لیکن انسان وہیں رکا ہوا رہتا ہے، اور وہیں رکنے کی وجہ سے اور شیطان کے وہ وسوسے میں آتا ہے، اور جو غصے کی جو اندر جو کیفیت ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً قابو پا گئی، یہ ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اور آٹھویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ گناہ یا غلطی کے فوری بعد ندامت اور توبہ کرنا مومن کی نشانی ہے۔ غصہ آ گیا، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، فوراً نادم ہو گیا، توبہ کر لیا، کس کی نشانی ہے؟ ایمان والے کی نشانی۔ اور بھی باتیں انشاءاللہ ہم اس حدیث سے ہم سیکھیں گے، اگلے درس میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔